بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 21 رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے یہود اور نصارہ کے علماء اور مشائخ کے حوالے سے کہ جو اپنی قوم کے سامنے کتاب کی باتوں کو واضح نہیں کرتے تھے، کتمان حق کرتے تھے، یعنی حق کو چھپاتے تھے۔ ان کی کتابوں میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق خبر دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ہٹ دھرمی اور ضد میں مبتلا تھے، چھپاتے تھے۔ تو انہی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے اللہ کی اس دعوت کو، اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی یہ یہود اور نصارہ اس بات پر بڑے سیخ پا تھے کہ ہمارے درمیان پیغمبر کیوں نہیں آیا، یعنی قوم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، اور یہ کلام اس شخص پر نازل ہو رہا ہے کہ ہماری قوم سے آتا پیغمبر، اس پر نازل ہوتا تو ہم اس کو مانتے۔ تو یہ قوم اپنے علماء کے پیچھے جیسے وہ ان کو کہتے بس ویسے لگے ہوئے تھے، عقل سے کام نہیں لے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی ینعق، جیسے کوئی چرواہا اپنے ریوڑ کو جو ہے وہ لیے جا رہا ہوتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، اور وہ ریوڑ اپنے چرواہے کی ہانک پکار کے علاوہ کسی بات کو نہیں سنتے۔ وہ چاہے کچھ بھی بولے، ان کے لیے تو وہ پکار نہیں ہے، بس ہانکنا پکار نہیں ہے بس۔ صم بکم عمی، تو یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی، اسے استعمال ہی نہیں کرتے، اور بس اندھے بن کر تقلید میں لگے ہوئے ہیں اپنے علماء اور مشائخ کی۔ حالانکہ کتابوں میں سب کچھ واضح اللہ نے کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں کھانے پینے کے بارے میں بھی یہ لوگ یہ حلال ہے وہ حرام ہے اپنی طرف سے یہ کر دیتے تھے، حالانکہ یہ حق اللہ ہی کو حاصل ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے رکھا ہے اسے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ نصیحت ہے تمہاری۔ اللہ نے چند چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اس کے حکم کی پیروی کرنے والے ہو، تو پھر سب پاکیزہ چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے انہیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب وہ چند چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم پر مردار کو حرام کیا، مری ہوئی چیز وہ حرام ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ مچھلی ہے، پانی سے
چھلانگ لگا کر باہر کنارے پر آپ پڑے اور پھر وہ ہلاک ہو جائے تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہ مر چکی ہو۔ تو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، والدم، خون کو حرام کیا ہے، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون اس کے جسم سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت تم پر حرام کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ سب چیزیں تم پر حرام ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی چیز کو استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ فمن اضطر، ہاں مجبوری کی حالت میں اجازت ہے، مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجبوری ہو، زندگی کو خطرہ ہو، دوسری یہ ہے کہ غیر باغن، سرکشی کی نیت نہ ہو، اللہ سے بغاوت کا ارادہ نہ ہو، یعنی مجبوری کی حالت، ولا عادن، اور تیسری شرط یہ کہ حد سے تجاوز نہ ہو، اتنا ہی کھاؤ پیو کہ بس جان بچ جائے، جتنا زندگی کے لیے ضروری ہو جان بچانے کے لیے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھاؤ۔ تو پھر فرمایا فلا اسم علیہ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے، مجبوری کی حالت میں سرکشی کا ارادہ نہ ہو اور اتنا ہی جتنی ضرورت ہو، تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے حرام کھانے میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ ہی درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے تو جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں ہیں اسے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے تھوڑے سے فائدے کے خاطر بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، کہ جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے جاری کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو سستے داموں بیچ ڈالتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، یعنی اتنے قابل نفرت ہیں وہ لوگ۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے وہ لوگ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو پسند کیا ہے اپنے لیے، یہ چوائس کیا ہے انہوں نے۔ فما اصبرہم، کتنا حوصلہ ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی یہ لوگ کتنے بے باک ہو گئے، کتنے نڈر ہیں، علی النار کے آگ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے غلط روش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ انجام ان کا اس لیے ہے کہ اللہ نے تو کتاب برحق نازل کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں اختلافات میں پڑ گئے، لفی شقاق بعید، تو وہ تو ہدایت سے دور ہٹ گئے، بہت دور نکل گئے، یعنی گمراہی میں چلے گئے، اور گمراہی بھی ایسی کہ پرلے درجے کی گمراہی۔ تو یہ ساری باتیں ان کے کردار کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، اور اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایسے روش اختیار نہ کرنا، اللہ کی کتاب کو کھول کر لوگوں کے سامنے جوں کا توں پیش کرنا، اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی آیات کو بدل نہ ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو قیامت کے روز کلام کرے گا، نہ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اور وہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ یہ لوگ اس انجام کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔